مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے اور ہمارے ساتھ ہیں ہماری مسز نام لبنہ ولیم اور ہماری بیٹی تحلیم ولیم۔ ہم پورا خاندان آپ کے ساتھ حاضر ہیں تاکہ ہم روزوں کے ایام میں آپ کو اپنی عبادات میں شریک کر سکے اور آپ کی عبادت میں شریک ہو سکے جو روزوں کے ایام میں ہم مل کر کریں گے۔ اور ہم آج کے اس خوبصورت دن پہ جو کہ روزوں کے آغاز کا پہلا دن ہے، جسے ہم اپنے مذہبی کیلنڈر کے مطابق راک کا بدھ کہتے ہیں، اس کی عبادت کا آغاز کریں گے۔ میری مسز لبنہ ولیم دعا میں ہماری مدد کریں گی۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے کہ تو نے ہمیں شامل کیا کہ ہم تیرے ساتھ تیرے دکھوں میں شریک ہو سکیں۔ آئے باپ تیرا شکر کرتے ہیں تمام لوگوں کے لیے جو اس وقت خداوند تیرے ساتھ ہیں اور خداوند روزے دار ہیں۔ باپ ان سب کو اپنی طاقت بخش تاکہ پورے وفاداری سے خداوند ان ایام کو گزار سکیں۔ خدا باپ اسمانی تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے وقت دیا کہ تیرے کلام کو پڑھ سکیں، سن سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ اے باپ اس ساری عبادت کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں اور جو اس عبادت میں شامل ہے تیری برکت سے اس کو بھر دیتے ہیں۔ خداوند تیرا ہاتھ تیرا مسا ہر ایک روح جان جسم پہ مانگ لیتے ہیں۔ تیرے کلام کا پڑھا جانا سنا جانا خداوند باعث برکت ٹھہرے۔ اپنے بندہ کو چھو اور پاک کر، ہر ایک روح جان جسم کو خداوند چھو اور پاک کر، اپنی برکت سے بھر۔ دعا کو سن اور قبول کر، آمین۔ آمین۔ آئے ہم خداوند کی پرستش کریں اور ایک گیت جو کہ بہت مشہور ہے، گیت نمبر 179 کے ذریعے ہم مل کر خداوند کی پرستش کریں گے۔ کلوری دے سہارے پاپی بچ دینے سارے، کلوری دے سہارے پاپی بچ دینے سارے، اوتھے سولی تو چڑھیا دکھ ڈاڈا ہے جڑیا، اوتھے سولی تو چڑھیا دکھ ڈاڈا ہے جڑیا، مل ساڈا تو بھریا دے کے خون پیارے، مل ساڈا تو بھریا دے کے خون پیارے، کلوری دے سہارے پاپی بچ دینے سارے، تیری قدر او جانے جیڑا زخم پہچانے، تیری قدر او جانے جیڑا زخم پہچانے، لہو جنہاں وچوں وگ کے آیا دیس ہمارے، لہو جنہاں وچوں وگ کے آیا دیس ہمارے، کلوری دے سہارے پاپی بچ دینے سارے۔ تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ خدا ان کے پاک کلام کو پڑھے اور سننے کی خاص برکت ہو۔ خدا ان کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ آئیں ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں۔ خداوند لشکروں کے خدا، آسمان و زمین کے خالق و مالک، ہم تیرے حضور حاضر ہیں، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو بولنے والا خدا ہے۔ ہم سے کلام کر اور بخش دے کہ تیرے کلام کے وسیلے سے ہماری زندگیاں جو ہیں خداوند وہ برکت پائیں، تجھ میں مضبوط ہوں اور تیرا کلام ہماری زندگیوں میں بس جائے۔ اس وقت خدا پاک ہو تو جو دوسرا مددگار ہے ہماری مدد کر، مسیح خداوند کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ میں کئی مرتبہ اس چیز کو دیکھتا ہوں تو یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ انسان اپنی ساخت میں محض خاک ہے، اور جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو یہ حوالہ ہمیں انسان کی حقیقت کے بارے میں بتاتا ہے کہ تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا۔ جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو دراصل ہمارے سامنے ایک تصویر کھنچتی ہے کہ انسان کہاں سے چلا، اس کی حالت تھی کیا۔ آدم کے لیے جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں عبرانی میں، وہ دراصل سرخ مٹی سے نکلا،
یعنی کہ آدم سرخ مٹی سے بنا تھا، اور سرخ مٹی کو ادما کہتے تھے، اور اس سے نکلنے والے کو آدم کہتے تھے۔ اور کئی مرتبہ جب ہم انسان ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں فرق چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کئی مرتبہ تکبر، غرور اور دیگر چیزوں کا ایسا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم کئی مرتبہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جیسا کوئی ہے نہیں، لیکن اگر ہم اپنی ذات میں دیکھیں تو ہم خاک ہیں۔ آج جب راک کا بدھ ہے تو فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اور دیگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ جو راک کا بدھ ہے نہیں منانا چاہیے، کچھ کہتے ہیں منانا چاہیے، کچھ یہ کہتے ہیں، کچھ وہ کہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب خداوند کے لوگوں نے یہ سوچا کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے دکھوں میں شریک ہونے کے لیے روزوں کو رکھنا چاہیے، تو میرے نزدیک کم از کم یہ بہت بہترین سوچ تھی جو خدا کے پاک روح نے اپنے لوگوں کو دی، اور خدا کے لوگوں نے اس روایت کو قائم کیا، اور ہمارے چرچ کا آدھے سے زیادہ حصہ آج بھی اس روایت پر قائم ہے۔ اور ہمیں اگر اپنی زندگی میں خدا موقع دے تو ہمیں اس روایت کا حصہ بننا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہمارے چرچ کی روایات کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا چرچ آپ کو ان روایات میں شریک کرتا ہے تو یہ اچھی روایات ہیں، لیکن اگر آپ کا چرچ ان کو نہیں مناتا تو کم از کم خدا را اپنے لوگوں کے عقائد کے اوپر تنقید کرنے کا جو بے جا سلسلہ ہم نے پکڑا ہوا ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور جیسے کوئی خداوند کے حضور عبادت کرتا ہے، پرستش کرتا ہے، اور جو روایات کلیسیا نے 2000 سال سے قائم کی ہیں، خداوند کے کلام کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ان روایات کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا خوبصورت ایک موقع ہے کہ ہم روزوں کے آغاز ہی میں پہلے دن اس حقیقت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ انسان کی حقیقت جو ہے وہ خاک اور راکھ کی مانند ہے۔ جب آپ کتاب مقدس کو دیکھیں گے تو یہ استعارہ آپ کو سب سے پہلے ابراہیم استعمال کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ میں خاک اور راکھ ہوں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ایک عبرانی استعارہ ہے، خاک اور راکھ، اور اسی سے راکھ کا جو بدھ ہے اس کو منایا جاتا ہے تاکہ ہم یاد کر سکیں کہ ہم ایک خاص دور میں داخل ہو رہے ہیں، تاکہ انسان کو اپنی فطرت، اپنی حقیقت اور اپنی اصلیت بھی یاد آ سکے، اور اسے یہ بھی یاد آ سکے کہ مسیح خداوند نے آپ کے لیے، میرے لیے اور ہم سب کے لیے کیا کیا۔ اور یہ بہت ضروری ہے ہمیشہ یاد رکھنا، کیونکہ جب یہ ہمیں یاد رہے گا تو نہ ہم تکبر کریں گے، نہ غرور کا شکار ہوں گے، نہ دوسروں کو کمتر سمجھیں گے، اور نہ ہی یہ سمجھیں گے کہ ہم دنیا میں سب سے افضل ہیں اور دوسرے ہم سے کمتر ہیں۔ اس لیے اس حقیقت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں کہ جب ہم روزوں کے ایام میں داخل ہو رہے ہیں تو اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو روزے نہ رکھنے والوں کو کبھی احساس نہ دلائیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ رہے، اور اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا تو روزے رکھنے والوں کو خدا را تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، کیونکہ یہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہے۔ اگر آپ اپنے پیٹ کی قربانی خداوند کے حضور پیش کر رہے ہیں تو یہ کمال ہے، لیکن اگر آپ نہیں پیش کر رہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ روزے جو ہیں یہ کمپلسری نہیں ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے ضرور رکھنے ہیں۔ اگر آپ رکھ سکتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں، اور اگر ان 40 دنوں کے علاوہ آپ رکھنا چاہتے ہیں تو ضرور رکھیں۔ بہت سارے ایماندار ایسے ہیں جو جمعے کے دن روزہ رکھتے ہیں، ہفتے کے دن روزہ رکھتے ہیں، اور میں ان تمام لوگوں کے لیے خداوند کے حضور شکر گزار ہوں۔ لیکن ایک بات جو آج میں نے سیکھی اور میں آپ کے ساتھ بھی اس حقیقت کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اور میں خاک تھے۔ اگر خدا ہمیں زندگی کا دم نہ پھونکتا تو شاید ہم ایک انچ بھی حرکت کرنے کے قابل نہ ہوتے۔ اس لیے اس نے ہمیں زندہ کیا تاکہ ہم چلیں، بولیں، کھڑے ہوں اور اس دنیا میں جا کر اس کی گواہی دیں، اور اس دنیا کو بتا سکیں کہ اس خاک میں جس نے دم پھونکا ہے وہ کون ہے، اور وہ آج سے 2000 سال پہلے صلیب پہ قربان ہوا۔ اور یہ پیغام ہے
جو ان ایام میں ہمیں نہ صرف خود اس پہ غور و خوض کرنا چاہیے بلکہ اسے دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے۔ اس لیے آئیں ہم سب اپنے دلوں میں بھی اس پہ غور کریں کہ ہم اپنی ذات میں محض خاک تھے، اور جب آپ خاک کے بت کی عبادت میں شریک ہوتے ہیں یا کوئی بھی شریک ہوتا ہے تو آپ اس کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں اور کوشش کریں کہ دوسرے کے ایمان کی دل آزاری نہ کریں۔ خداوند آج کے دن میں آپ کو بہت برکت دیں۔ آئیں اختتام میں ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں اور اختتامی دعا کریں۔ قدوس خداوند، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں یہ فضل بخشا کہ ہم سب تیرے حضور تیرے کلام کو سن سکیں، اور قدوس خداوند تو نے ہمیں یہ احساس بخشا کہ ہم اپنی ذات میں محض خاک ہیں، مٹی ہیں خداوندہ، اور خاک اور راکھ ہوتے ہوئے ہم اپنی ذات میں کچھ بھی نہ تھے۔ تو نے ہمیں زندگی کا دم پھونکا، اور نہ صرف زندگی کا دم پھونکا بلکہ تو نے ہمیں نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آ کر قربانی دی، اپنی جان قربان کی، تاکہ ہم اپنی زندگیاں تجھ میں پا سکیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکیں۔ مسیح خداوند، ہم تیرے شکر گزار ہیں اس بڑی برکت کے لیے جو تو نے ہمیں بخشی ان روزوں کے ایام میں، جبکہ بہت سے ایماندار تیرے دکھوں میں اپنے آپ کو اپنے پیٹ کی قربانی کے وسیلے سے شامل کرتے ہیں۔ خداوند ان سب کو چھو، ان سب کو برکت دے اور بخش دے کہ ہم تیری قربانی کی اہمیت کو اور تیری قربانی کی جو قدر ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھ سکیں، اور اس خوشخبری کو دوسروں تک بھی پہنچا سکیں، اور اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ ہم خاک ہیں اور ہم نے خاک میں لوٹ جانا ہے۔ ہمیں فضل دے کہ ہم تجھ میں اسی طرح قائم رہیں، چلتے رہیں، اور نہ صرف ہمارے گھرانے کو بلکہ ہمارے اس گھرانے کو بھی جو آن لائن ہمارے ساتھ ہیں انہیں بھی تو بڑی برکت دے۔ مسیح خداوند کے نام میں مانگتے ہیں۔